إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والحميد والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس جہان کے اندر، اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سرتاج رسول نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری امت کے لیے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم سے ہم بے انتہا درود و سلام بھیجتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے. میرے معزز اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا جو مضمون ہے، نکاح ثانی میں پریشانی کیوں. نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح، یا یوں کہیے کہ اگر کوئی آدمی رکھے تو اس کی دینی اور دنیاوی کتنے سارے افادیت ہیں اور کتنے سارے فائدے ہیں، ان چیزوں کی طرف یاد رکھیے. ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اور قرآن حدیث کے ماننے والے، عمل کرنے والے، پڑھنے والے اور جاننے والے کہتے ہیں. اور جب بھی ہمارے کوئی بھی مسائل درپیش آئے تو ہم اور آپ دنیا والے، ہر کس و ناکش، ہر مسلمان یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کا اسوہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. سارے لوگ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے. تو وہیں پر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ نبی کے طریقوں میں سے، نبی کے اسوہ اور نبی کی تعلیمات میں سے، چاہے وہ عملی ہو چاہے وہ قولی ہو، سارے طریقے پڑے ہوئے ہیں. تو ان طریقوں میں سے نبی کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ نے اپنی امت کے لیے ایک سے کئی بیویاں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ان سلسلوں یا ان چیزوں کے اندر اکثر واضح و بیانات نہیں پائے جاتے ہیں، اور پائے جاتے بھی ہیں تو لوگوں کے ذہن اس کی طرف بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آئیے ہم اس سلسلہ میں مختصر طور پر تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر کتنی ساری فراوانی رکھی ہے، کتنی ساری سہولتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نحل میں یہ پیغام دیا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری ہی نفسوں میں سے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی اللہ رب العالمین نے، بیویاں رکھی ہیں، اور کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً کہا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہی بیویوں میں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے وحفدہ اور تمہارے لیے پوتے یعنی پوترے بھی رکھے ہیں، پوترے پوتریاں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کو مزید اس کو فراوانی دینے کے واسطے، اس کو اضافہ کرنے کے واسطے، یا اس کے اندر کثرت پیدا کرنے کے واسطے اللہ رب العالمین نے بیٹے، پوترے، خاندان، نسل، قبیلے سب کچھ اللہ رب العالمین نے دے رکھا اور بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، شرعی نکاح کے اندر اتنی ساری برکتیں رکھی ہیں، اتنی ساری برکتیں رکھے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم میں سے کوئی کمزور ہے اور مسکین ہے، محتاج ہے، اور وہ شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یعنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے معاشرے کے کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر اس کی نکاح کرا دو، اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس کی نکاح کرا دینے میں اس کی افادیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یغنیہم اللہ من فضلہ، کیا ہوگا؟ اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اس کو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین مالدار بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا، محتاجگی کو دور کر دے گا۔ اس کی یہ فائدے ہیں، اور کہا واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت، بڑی فراوانی والا ہے۔ تنگی کو ختم کر دینا اور کم نظری کو ختم کر دینا، احساس کم تری کو ختم کر دینا، زندہ دلی پیدا کرنا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی معاشرے کے تو آگے بڑھ کر شادی کرا دینے کی وجہ سے اس کی افادیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو اللہ رب العالمین بے نیاز اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ پیغام دیا ہے من النساء، اللہ رب العالمین نے کہا جو پسند ہے، پسند ہے ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو، فن کے نکاح کرو ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے نکاح کرنے کے اوپر مسلمانوں کو اور جہان والوں کو
یہ پیغام دیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، جو اچھا لگے، ایسی عورت سے، ایسی خاتون سے تم نکاح کرو، نکاح کرو۔ اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی مودت اور کتنی محبت رکھا ہے، ذرا آپ اس بات کو بھی دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار اللہ رب العالمین کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے۔ کیوں بھائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس کے ذریعہ سے تم اپنے دل کی اور اس کے ذریعہ سے تم اپنے دل کی ٹھنڈک حاصل کرو۔ یہ کس اللہ رب العالمین نے نکاح میں رکھا ہے۔ نکاح ہے، نکاح کی افادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار رکھی ہے، کے اندر دل کی تسکین اور دل کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں۔ میرے بھائیو، اس لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے، اطمینان رکھنے کے لیے بے شمار اس کے اندر افادیت اور اہمیت رکھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ تمام چیزیں احساس کم احساس اونچا ہونے کے بجائے پستی کی طرف، نیچے کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک آدمی صرف حقوق اگر نہیں ادا کرے تو وہی نہیں، کوئی آدمی ہے اگر ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا تو اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے، نماز روزے کی خیال نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے پاس پوچھے جائیں گے، اور گناہ کیا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس پوچھے جائیں گے؟ نہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ جان بوجھ کر کے یا پھر انجانے میں چھوڑ دیے ہیں، کل اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی پوچھے گا اور اس کا جواب ہمارے اور آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت دیکھیے آپ، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر اس زمانے میں بھی نکاح کے کچھ اصول ہیں اور ان میں سے 4 زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اپنے نکاح میں عورتیں رکھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بتا دوں کہ زمانہ جاہلیت کا نکاح کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک تھا، اور زمانے میں اور آج کے زمانے میں لوگ جو کرتے ہیں دونوں کے اندر کتنا زیادہ قریبی ہے۔ زمانہ جاہلیت ہے، اسلام بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہی جاہلی والا کام کرتے ہیں، وہی جاہلیت والا عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں سے جو نکاح کا اصول بتایا گیا ان میں سے ایک یہ کہ ایک ٹیم اللہ کیسا جاہلی تھا، ایک ٹیم ہوتی تھی لوگوں کی، عورت سے وہ لوگ بدکاری کیا کرتے تھے۔ سوچئے ذرا، کرتی تھی جا کر کے ایک عورت کے پاس جا کے بدکاری کیا کرتے، اور اس ٹیم کی بدکاری کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ عورت حمل سے ہو جاتی تھی۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ سارے ٹیم کے جتنے بھی مرد ہیں، چاہے 8 ہو 10 ہو، جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا، 10 مل کر کے بدکاری کرتے، جانوروں والا فعل اور جانوروں والا کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ عقل حاصل کرے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر 10 8 لوگ مل کر کے بدکاری کرتے، اور وہ عورت جس کی وجہ سے حمل میں ہو جاتا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت سارے مردوں کو بلاتے اور سارے مرد کو آنا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں میں نہیں آؤں گا،
جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں نا، بس اپنے دل کی جانوروں کی جیسے تسکین حاصل کر لو، اس کے بعد تم جاؤ چولہے کے باڑ میں، تم جانے تمہارا کام جانے، میں تو اپنے راستے میں چل رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اس زمانے کے اندر، زمانہ جاہلیت میں بھی جب وہ آتی تو سارے مردوں کو آنا پڑتا تھا، اور وہ بچہ تھا، وہ عورت یہ بات کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کام کیا ہے تم لوگوں کو معلوم ہے، اور یہ بچہ ہوا۔ اب وہ عورت جس کے طرف اشارہ کر دے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، بس وہ نکاح مانا جاتا تھا، وہی نکاح ہوتا تھا۔ یہ بچہ تمہارا ہے، ان 8-10 لوگ جس کو بھی بول دے کہ یہ بچہ ہے، نکاح تصور کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد وہ سارے جاہلی دستور کو ختم کر دیا۔ اسلام آیا تو ان تمام قسم کی درندگی، جانوروں والا کام، جانوروں والا فعل اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حارث عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بیان دیتے ہیں کہ جب اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے پاس 8 بیویاں تھیں، شاید سن کر کے آپ کے کان سے شروع ہو جائے۔ حارث کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اس وقت میرے پاس 8 بیویاں تھیں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے پاس 8 بیویاں تھیں، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اربعا، 4 کو پسند کر لو اور بقیہ 4 کو رخصت کر دو۔ 4 کو پسند کر لو اور 4 کو رخصت کر دو۔ اسلام نے بھی، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، مثنا و ثلاثا و رباع، ایک مرد کے لیے رائٹ ہے، کسی قانون نے، کسی حکومت نے یا دنیاوی قانون نے یہ رائٹ آپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ پورے قانون کا قانون بنانے والا رب ذوالجلال والاکرام نے کہا مثنا و ثلاثا و رباع، کہ ایک آدمی 2-2 3-3 4-4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4-4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے یہ وضع کیا ہے۔ 8 کا ختم کروا دیا، کس سے؟ حارث رضی اللہ عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 کو انتخاب کر لو اور 4 کو دور کر دو۔ پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ، اس وقت ان کو اسلام سے کوئی سمبند نہیں تھا، اسلام سے کوئی سمبند نہیں تھا۔ اس وقت کہتے ہیں ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، ایک نہیں 10 بیویاں تھیں۔ میرے بھائیوں، 10 بیویاں اسلام قبول کرتا ہے، آج ایک بیوی والا اسلام پر چل نہیں سکتا، اسلام کو مان نہیں سکتا، اور اسلام کو، شریعت کو اپنے روندتا ہے اور اسلام کا نعرہ لگاتا ہے انقلاب زندہ باد۔ میرے بھائیو، تم نے تو اسلام کا اپنے پیروں تلے رون دیا، لیکن 10 بیویوں والا غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلم غیلان بن سلمہ، اسلام قبول کیا۔ کہتے اللہ کے نبی میرے پاس 10 بیویاں ہیں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ 4 کو چن لو، 4 کو چن لو اور بقیہ 6 کو آسانی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اسلام جاہلیت 8 رکھنے والے 4 کو دیا، جاہلیت 10 کہا کو چن لو، بقیوں کو رخصت کر دو۔ پتہ چلتا ہے
ان احادیث سے کہ اسلام کے اندر 4 ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 مسلموں کو 4 رکھنے کا حکم دیا اور کہا 4 کے ساتھ تم زندگی گزار سکتے، 4 تم رکھ سکتے ہیں بیک وقت۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں اور رکھ سکتا ہے، 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، 2 رکھ سکتا ہے، 3 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، آخری سٹیج 4 ہیں، 5ویں کی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، 5ویں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، اس سے فائدے ہیں اور بھی فائدے میں ہیں۔ دینی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، تم زیادہ سے زیادہ دینے والی، زیادہ سے زیادہ بچے دینے والے شادی کرو، اس لیے کل قیامت کے دن تمہارے اس کثرت کی وجہ سے، تمہارے اس زیادتی کی وجہ سے، زیادہ اولاد کی وجہ سے، فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں فخر کروں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں فخر کروں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ایک ایک آدمی کئی بچے اور کئی بچوں کو پال کر کے بیچارہ آیا ہے، صرف نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے، دوسرے دینی اور رفاعی اور سماجی کام کر کے نہیں آیا ہے، یہ بیچارے اتنے کثیر تعداد میں اپنی اولاد کو پرورش کر کے آیا ہے، فخر کروں گا میں۔ میرے بھائیوں، یہ دینی فوائد ہیں اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن امت کی اس وجہ سے فخر کریں گے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج نکاح ثانی کرنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں، نکاح ثانی سے لوگ ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیوں؟ پتہ نہیں، گھریلو اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا تجارتی اعتبار سے یا سماجی اور سوسائٹی کے اعتبار سے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ 50 سال کا آدمی ہو گیا، نکاح کا پیغام دوسروں کے سامنے اگر کہے گا تو کہے گا تمہاری صورت، تمہارے بیٹے کی شادی کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں ہے، ایک آدمی کسی بھی عمر میں شادی کر سکتا ہے، ایک آدمی کا کسی بھی عمر میں بچے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کوئی ریڈی میڈ نہیں ہے، کوئی بناوٹی نہیں ہے۔ آج کل لوگ پیشانی کو دیکھتے ہیں، لوگ پیشانی دیکھتے ہیں، لیکن میرا رب کیا کہے گا؟ میرے رب کی طرف سے کیا آرڈر ہے، میرے رب کا کیا فرمان ہے، یہ ہرگز نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، یہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی آدمی گناہ کا کام کر کے اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق نکاح کر لیں گے، اس کے طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ دوسرے نکاح کرنے کے فوائد کتنے سارے ہیں۔ آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو کتنے سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو نکاح ثانی وہ کر سکتے ہیں، دوسری بیوی کو پال سکتے ہیں، اس کی زندگی کو بسا سکتے ہیں، اس کی زندگی کو، اس کی پریشانی کو، اس کی محتاجگی کو، اس کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے پیچھے راز، اس کے پیچھے حکمتیں، اس کے پیچھے پرابلمز ایک نہیں انیک پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے سارے ایسی عورتیں ہیں جو شوقنوں کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں ایسے خاتون کو اور ایسی عورتوں کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مرد ایک بیوی ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسے عورتوں کو چاہیے جو مطلقہ ہیں، جو بیوہ ہیں، جو محتاج ہیں، جو بے بس ہیں اور پریشان حال ہیں، بہتر کہ اس کی محتاج زندگی جینے کے بجائے کسی شوقن کے پاس آ کے رہنا پسند کرنا چاہیے، کسی زندگی گزر کرنا یہ پسند کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ اس کی زندگی کسی دکان میں،
کسی کپڑے کے دکان میں، کسی پلاسٹک کی دکان میں، یا پھر اسی طریقے سے کسی مردوں کے خلط ملط کی زندگی جو گزارتے ہیں، بہتر ہے کہ یہ زندگی گزارے، وہ بہتر زندگی گزارے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ بہت سارے ایسے عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ مردوں کو بھی ڈرا کے رکھتی ہیں، اگر تم دوسری شادی کرے تو تم اور تمہارا کام پورا پولیس اسٹیشن کے اندر سڑے گا، تم اور تمہارا پورا کام پولیس اسٹیشن کے اندر سڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ان عورتوں کو کہ اگر اس کی بہن، اس کی بیٹی یا گھرانے کی کوئی عورت، اس کا شوہر کسی حادثے کے اندر مر گیا، اب بیچارے وہ 30 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، اب بتاؤ اس عورت کی شادی کرانے کے لیے وہ کتنا فکر مند ہو سکتی تھی، معاشرے کے لوگ کتنا فکر مند ہو سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی ان چیزوں کے اوپر فکر مند ہو جائے تو حقیقت میں کیا ہے، معاشرہ امن میں آ جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں اور بدکاریاں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم وہ ساری چیزیں امن میں آ جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام نے یہ ساری چیزیں وضاحت بیان فرما دی ہیں۔ میرے بھائیوں، کل کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی ایسی عورت ہے، معاشرے کے اندر کوئی نوجوان اس کو شادی کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، یا پھر وہ عورت کسی بھی شوکن کے ساتھ رہنے کے لیے پسند نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کے پاس کتنا بڑا جرم ہوگا اگر اسی طرح اس کی زندگی میں زنا کے اندر، بدکاری کے اندر اپنی پوری زندگی چوری اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ کے پاس اگر پوچھ دے کہ اگر تم چاہتے اس کو اس کی زندگی کو بنا سکتے، اس کی زندگی کو بنا سکتے، اللہ رب العالمین اگر پوچھ دے کہ اس نے اس تمہاری وجہ سے زنا کر لیا، اس تمہاری وجہ سے بدکاری کر لی، تم چاہتے تو اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہے گا، اس کا کوئی جواب نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح ثانی کے اندر بہت سارے خیر رکھے ہیں، معاشرہ امن میں آ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح جو کیے ہیں معاشرہ کو امن میں لانے کے واسطے۔ شادی کی کوئی خوشی نہیں، شادی کی کوئی ایسی محبت نہیں جو ضروری ہے معاشرے کو امن میں لانے کے لیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کون سا نمونہ میرے بھائی؟ شادی نمونہ ہے، نماز کے اندر بھی نمونہ ہے، زندگی کے ہر موڑ میں نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سب کچھ چھوڑ اور جو پسند آئے اسی پر عمل کرے، بس وہی نمونہ ہے؟ نہیں، آپ کی پوری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ آئیڈیل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں میں سے جو آپ کی پسندیدہ چیز تھی، اس میں سے یہ بھی تھی کہ عورتیں آپ بہت پسند کرتے تھے، محبت تھی، پسند تھی وہ چیز۔ کیوں؟ عورتوں کی زندگی کو آپ نے دیکھا کہ جاہلیت کے اندر کیسی کیسی زندگی جیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مد نظر رکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تین چیزیں بہت پسند تھی میرے بھائیوں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ گھبرانا نہیں، اور ضرورت پڑے تو اترانا نہیں، اور ضرورت پڑے تو پھر اسلام کو اپنے پیروں تلے روننے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا، سعودی عرب کے اندر مجلس افتاح جہاں پر فتوے صادر ہوتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا، سوال کیا مجلس کے اندر کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، تو وہ آدمی پھر کب شادی کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، بیوی کا انتقال ہو جانے کے بعد وہ
کبھی بھی شادی کر سکتا ہے، کبھی بھی شادی کر سکتا ہے، کوئی قسم کی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہے، طلاق دے دیا کسی مرد نے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مہینے کی عدت گزارے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے، کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حمل سے ہے، تو یاد رکھیے گا میرے بھائیو، اسلام نے یہ قانون وضع کیا ہے کہ جب بھی وہ عورت کا بچہ پیدا ہو جائے، چاہے طلاق دینے کے بعد 2 ہی مہینہ کیوں نہ ہو، اب اس کا کام ختم ہو گیا، بچہ پیدا ہو گئے، اب وہ عورت کبھی بھی شادی کر لے سکتی۔ اب وہ 3 مہینے 4 مہینے کی ایسا کوئی عدت نہیں۔ لیکن اسلام نے صرف عورتوں کے لیے یہ قانون پاس کیا ہے، اگر کسی کا شوہر گزر جائے تو 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ عورت پھر دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی، اور ایک مسئلہ، اگر کسی بھی عورت کا شوہر لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں، گھر نہیں آ رہا، بازار میں بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دکھ بھی نہیں رہا، ڈھونڈنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو رہا کہاں ہے، تو ایسے عورت کے بارے میں اسلام نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ 4 سال تک وہ انتظار کرے۔ کتنے؟ 4 سال تک انتظار کرے، اور 4 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عدت ختم کرنے کے بعد اب وہ عورت پھر سے نکاح کر لے سکتی۔ میرے بھائی، یہ سب سارے قانون اور یہ سب ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے اندر ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ مردوں کی طرف سے سبقت ہے، نہ عورتوں کی طرف سے الفت ہے، اور پھر بھی شکایت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ساری چیزیں مڈلا رہی ہے آج پولیس اسٹیشنوں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے، کورٹ اور کچہریوں کے سامنے، اور ایسے فوکس اور فالتو قاضیوں کے سامنے، جہاں اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے، جہاں سے اسلام کی بنیادی پہلو ختم ہے، ایسے درباروں میں درباری بن کر کے لوگ پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آؤ اسلام کی طرف، کر کے اسلام تک، اور اسلام سے لے کر تمہارے جنازے تک، اور جنازے سے لے کر کے تمہارے کفن دفن اور مرنے کے بعد حشر کے میدان، اسلام نے سارے بنیادی تعلیمات کو اور سارے پلیٹ فارم کو ہموار کر کے رکھا ہے۔ آپ نے اسلام چھوڑ دیا، اسی لیے آپ کو ہر جگہ پریشانی ہو رہی ہے، میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، اگر ہم معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو امن میں لانا چاہتے ہیں، کسی بھی عورت کو اس کی محتاجگی، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، کسی کے گھر کو بسانا چاہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بدکاری، عیاری اور عیاشی کو چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو آگے اور آگے بڑھ کر نکاح ثانی جیسے ایک عظیم شے اور عظیم چیز ہے، اس کو اپنانا پڑے گا، دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اسلام کے ان بنیادی پہلوؤں کو اور معاشرے کو میرے بھائیو امن میں لا سکتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام اور نماز اور روزے کی باتیں ہوتی ہیں، اور جمعے کے آداب، عیدین کے آداب، اور میاں بیوی کے سارے حقوق کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بچھڑی عورتیں جن کا شوہر لٹ گیا، جن کا شوہر مر گیا، جن کا شوہر لاپتہ ہو گیا، جن کا گھر ختم ہو گیا، کوئی سہارا نہیں، کوئی اس کو یار و مددگار نہیں۔ میرے بھائیو، ہماری نظروں کے سامنے ایک عورت زنا کرواتی ہے، بچوں کے منہ میں لقمہ واسطے اپنی عزتوں کو بیچنا پڑتا ہے، اور ہم اور آپ ہیں جو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد مزے لیتے ہیں۔ اس کو دیکھو، ان دیکھو ایسا کرے، ان دیکھو ایسا کر لیے، کل تمہارے ان اور ان پر پن لگ جائے گا، اس وقت کوئی تمہارا
جواب نہیں ہوگا۔ آج مزے لیتے ہیں لوگ، اس کو دیکھو اس کو دیکھو، میرے بھائیو اس کو اور اس کو نہیں، تم اپنے گریبان میں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا حکم دیا۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی تم ایک ایک دو دو تین تین چار چار بیویاں رکھو؟ جب معاشرے کے اندر ایسی نوبت آ جائے اور لوگوں میں ایسا فتنہ کھڑا ہونے لگے تو میرے بھائیو ایک سے کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن آخری اور انتم بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دو تین سے عدل نہ کر سکے تو ایسی صورت میں ایک بیوی رکھنے کا حکم ہے، شروع ہی میں نہیں۔ اگر تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، فواحدتن، ایک بیوی سے تم اکتفا کر لو۔ لیکن تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس کھانا ہے، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، تمہارے پاس فراوانی بھی ہے، تو شرعی چیز کو چھوڑ کر شرارت والی چیز کر سکتے ہیں، لیکن شرعی چیز کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر انہی سب چند فتنوں کے شکار ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ آج بھی ناپاکی کی طرف، پلیدگی کی طرف اور فتنوں کی طرف، برائی کی طرف اور زناکاری کی طرف بڑی اسپیڈ سے جا رہی ہے، اور نصیحت کی طرف، تذکیر کی طرف اور امن کی طرف لوگوں کا نظر آج اگر ہے بھی تو بڑے آسانی کے ساتھ بلی کے جیسے آنکھ بند کر لیا۔ اس کے سارے لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے اختصاراً کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت برائیاں ہیں، ان برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج ہم معاشرے کی طرف ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے دونوں آنکھوں سے، صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں میری بہن ہے کیسے رشتہ کر دیں، میری بیٹی ہے کیسے رشتہ کر دیں، میں کیسے رشتہ کر دیں دیے۔ لیکن ویسے کتنے ایسے خواتین ہیں جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں، اجڑے، اللہ اکبر، جن لوگوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیوں کی رہی ہیں، ان چیزوں کو آخر کون دفاع کرے گا، کون ختم کرے گا؟ من جملہ اگر سارے لوگ پوچھ لے تو ہمارے اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اس کا فکر پیدا کیجئے، اور اس کے مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب بیان دے دیجئے اب دو دن تین کو اپنا لو، بس مست مولا ہو جاؤ، تمہارے پاس کھلانے کی نہیں، پیسے نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں، عزتیں چھلنی ہو رہی نہیں۔ اس کا مطلب کبھی بھی الٹا نہیں لینا۔ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے، کسی مولوی نے نہیں، ایک پر اکتفا کر لو، اسی پر آمنا و صدقنا کرو اور اسی پر دینداری اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو اور خواتین کو جو کہی گئی ہے اس معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر غور اور خوض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین قرآن اور سنت کی ان باتوں سے ہم سب کو نصیحت اپنانے اور نصیحت پکڑنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔